آج تو یوم پاکستان بھی ہے اور وہ دن ہے جس پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. یونٹی سے یونٹی. تو یہ ہمارا پیگ ہے. تو حکومت کبھی جو ہے وہ ہر معاملے پر ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار نظر آتی ہے. کبھی وہ دروازے جو ہیں وہ اچانک بند بھی ہو جاتے ہیں. مطلب آج کل بتائیں سٹیٹس کیا چل رہا ہے؟ ہم یہ سمجھیں دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں. جی بالکل درست ہے کہ یوم پاکستان پہ ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ پاکستان کے لیے سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. تو اس میں دروازے جو ہیں وہ ایک دم بند ہونے والی بات جو ہے وہ کسی اور طرف سے ہے، بلکہ ایک دم بند ہونے والی بات نہیں ہے، وہاں پہ ہمیشہ سے بند ہے. ہماری طرف سے تو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے، سیاسی مذاکرات کے لیے یا سیاسی معاملہ فہمی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ دروازے کھلے رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ سیاست جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. آج بھی ہمارا یہی موقف ہے. لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ معاملات کو پولیٹیکلی بیٹھ کے حل کرنے سے انکار رہا ہے، اور وہ اس انکار کو نریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے جی ہم ڈٹ گئے ہیں اور ہم کسی ڈیل سے جو ہے وہ انکاری ہیں. حالانکہ وہ ڈیل سے انکاری نہیں ہے. وہ 2018 میں بھی ڈیل کے ذریعے سے ہی برسر اقتدار آئے تھے اور اب بھی وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اس طرف سے جو ہے وہ انہیں کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں مل رہی. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ دروازے کھلے رہے ہیں. اور اب بھی پرائم منسٹر صاحب کی جو آفر تھی انہیں کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ یوم آزادی پہ جو کہا تھا کہ آئیں اپنے سیاسی اور ذاتی جماعتی مفادات کو، مطالبات کو ایک طرف رکھیں اور پہلے ہم استحکام پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. تو جب استحکام پاکستان ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو پھر سبھی مضبوط ہوں گے. تو وہ آفر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے، اس کو کسی نے وڈرا نہیں کیا. تو اب بھی انہیں چاہیے کہ وہ قدم آگے بڑھائیں اور آگے بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا بس یہی ہے، وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان متعدد دفعہ اور آپ سب لوگ کوششیں کر چکے ہیں لیکن اس طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. خیر رانا صاحب، عالمی حالات بھی ہم سب کے سامنے ہی ہیں. ان حالات کے تناظر میں پاکستان کی پوزیشن شاید دنیا میں بہت زیادہ حساس بھی ہے. ہمیں امریکہ، چین دونوں کو ساتھ رکھنا ہے. خلیجی ممالک، ایران بھی ہمارے لیے اہم ہیں، معتبر ہیں، قریب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہے، اور اس کے لیے ملک میں سیاسی قیادت کا ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. ڈو وی آل ریئلائز دس؟ کیا اپوزیشن کے ساتھ ایسے رابطے ہیں یا کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی قومی بیانیے کے ساتھ رہیں؟ دیکھیں، قومی بیانیے کے ساتھ رہنا تو ہر سیاسی جماعت کا فرض ہے. جس جماعت نے بھی آئین پاکستان کے تحت خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے، سیاست میں حصہ لے رہی ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. باقی حکومت نے جو ہے وہ سبھی کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اپوزیشن کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ، ان کی ڈائریکشن پہ میں خود گیا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن سے ایک وفد کی صورت میں. میرے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل بھی تھے. تو ہم جا کے ان سے ملے ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے. اب دوبارہ بھی کریں گے. تو انہیں چاہیے کہ وہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بیٹھیں
دراصل انہیں یا اس بات کی سمجھ نہیں ہے یا پتہ نہیں ان کو کون اس بات کے ایسے جو ہے وہ صحیح طریقہ کار پہ آنے نہیں دیتا کہ وہ ہر معاملہ جو ہے وہ ایک ہی طرف کو گھما دیتے ہیں، کبھی ملاقات اور کبھی جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جماعتی موقف سے یا اپنے ذاتی موقف سے جو ہے وہ ہٹ کے پاکستان کے لیے بات کریں، پاکستان کے لیے بیٹھیں۔ تو جب وہ بیٹھیں گے تو باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی، باقی چیزوں پہ بھی راستے جو ہے وہ کھلیں گے۔ جب آپ ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر اسی طرف جو ہے وہ ٹرن ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری تو کوشش ہے کہ انہیں جو ہے وہ انگیج کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی ان چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ جب ملتے ہیں تو اس کے اوپر پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی باتیں کریں پھر ملاقات کی بھی بات ہو جائے گی، سر وہ کہتے ہیں ملاقات پہلے کرا دیں پھر باقی ملاقات والا ویسے مطالبہ ہے تو لیجٹ ہے، ہونی تو لیکن رانا چاہیے۔ صاحب رمضان المبارک کے دوران تحریک انصاف کا ایک روایتی سا بیانیہ تو چلا، لیکن یہ فرق واضح دیکھا گیا بائی دی وے کہ کے پی حکومت وفاق کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، بیانات میں نرمی بھی تھوڑی سی ہم نے دیکھا ہے کہ آ چکی ہے، دھمکیاں ایسی خاص بھی نہیں رہیں if you come to think of it۔ تو اگر یہ فرق حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے تو کیا یہ چانس ہے کہ اب عمران خان کی ملاقاتوں والا سلسلہ جو ہے اس میں کوئی ریلیف ملے تو بات آگے چلے؟ دیکھیں ملاقاتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ سے ہے۔ ملاقاتیں جو ہیں وہ کوئی اس وجہ سے نہ بند ہوئی ہیں نہ کھلنے والی ہیں۔ ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کا ایک علیحدہ ایس او پی ہے، اس کے علیحدہ رولز ہیں، ریگولیشن ہیں۔ ان ملاقاتوں کو آپ اداروں کو گالیاں دینے کے لیے، اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ متنازع بنانے کے لیے اور اداروں کے اندر جو ہے وہ ایک منفی سوچ جو کہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے، اور خاص طور پہ ایسے حالات میں جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ تو اگر آپ ان ملاقاتوں کو ان مقاصد یا اس قسم کی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں تو ملاقاتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اس پریکٹس کو یا اس روش کو برقرار رکھیں تو پھر جو ہے وہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے، وہ قانون میں بھی ہے، وہ رولز میں بھی ہے، اور اس کے اوپر ان سے بارہا یہ بات ہوتی رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن وہ خود اس طرف آنے کی بجائے وہ جو ہے وہ اس ایونٹ کو ایک پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ ہر ہفتے منگل کو جو ہے وہ ایک وہاں پہ پولیٹیکل ایونٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی سیاست جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ پولیٹیکلی بھی اپنے ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب، مطلب ٹھیک ہے ملاقاتوں میں حال چال تو بندہ پوچھتا ہے، لیکن وہ بانی ہیں ایک جماعت کے جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ صوبہ بڑا ولنریبل ہے، دیگر صوبوں میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے، ان کے ایم پی ایز ہیں، تو کیسے ہم یہ ایم این ایز ہیں کیسے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ سیاسی بات ملاقات میں نہیں ہوگی؟ مطلب اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ہوگی ہی۔ اب یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو چلیں ایک سلسلہ چلتا ہی رہے گا، لیکن یہاں سندھ میں گورنر کی تبدیلی نے بھی سب کو چونکا دیا ہے، تو کیا وفاقی حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کی ناراضی کو اس مرتبہ بھی آپ سیٹل کر لیں گے، کوئی سیریس ایشو نہیں بنے گا؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دوستوں نے ٹھیک ہے تھوڑی بہت ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار ضرور کیا ہے، لیکن یہ بات پہلے سے طے تھی کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا جب کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اس میں سندھ کا گورنر کا تقرر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آیا تھا، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں تھا کہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ جو وفاقی کابینہ میں اور فنڈز کے حوالے سے، کراچی کی ترقی کے حوالے سے جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے تھے،
وہ وعدے کافی حد تک جو ہے وہ وفاقی حکومت نے ہم نے پورے کیے ہیں. ان میں سے کچھ ان کے شکوے شکایت ہیں فنڈز کے سلسلے میں زیادہ تر، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ اور بعض جو بڑے کراچی کے میگا پروجیکٹس ان کے متعلق، تو وہ ان کے گلے جو ہے وہ ضرور ہم دور کریں گے، دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ گورنر کا جو ہے عہدہ یہ اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھا، اور اس لیے ایم کیو ایم اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ تردد کرے گی، اور ان کا یہ مطالبہ بھی نہیں تھا. یہ بات بھی اور ریکارڈ ہے کہ ان کا یہ بالکل مطالبہ نہیں تھا. ان کا مطالبہ جو تھا وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا بھی بلکہ نہیں تھا. وہ ہماری طرف سے ان کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ کابینہ کا حصہ بنیں. ان کا مطالبہ کراچی کے بعض میگا پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا، تو وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے پورا کرنے کی، اور اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب جب دوبارہ یہ بجٹ کی تیاری شروع ہونے والی ہے نیکسٹ ایئر کی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ان کو پوری طرح سے کمپنسیٹ کریں گے. دیٹس گڈ ٹو نو دیٹ یو ہیو اے وے فارورڈ ود دیٹ. وہ صرف طریقہ کار کا تھا کہ وہ بتائے بغیر ان کو ہٹا دیا گیا. وہ ایکچولی صرف انہی کے لیے نہیں تھا، ہر کسی کے لیے ایک سرپرائزنگ بات تھی. پہلے کوئی انٹیمیشن تھی ہی نہیں سیریس نہیں. دیٹ واز اٹ. اچھا یہ بتائیں، چھوڑیں سب کچھ صاحب کے آخر میں ہم ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 28ویں ترمیم کب آ رہی ہے، کیونکہ سنا تو تھا کہ عید کے فوری بعد ہی کچھ ایکٹیویٹی دیکھی جائے گی. آپ نے کہا تھا انفیکٹ. ہاں بالکل ایگزیکٹلی آپ نے کہا تھا. تو ابھی بھی تیاری ہے، یہی ارادہ ہے آپ کا؟ اس میں 28ویں ترمیم جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر 28ویں ترمیم میں کام ہو رہا ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کی قیادت نے اور وزیر اعظم نے یہ طے کیا ہے کہ کنسنسس سے ہوگی، اور ویسے بھی کنسنسس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی، ممکن بھی نہیں ہے، نمبر بھی نہیں ہے. تو اس لیے دیکھیں، اگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کنسنسس قریب ہے، تو اگر کوئی کنسنسس حاصل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی 18ویں ترمیم جلد آ جائے گی.